جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی جو سکینڈل ہے علی موسیٰ گیلانی کا، اس میں نام آ رہا ہے. حکومت کے کرپشن کے جو بہت سارے چرچے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عطر من اللہ صاحب، سینئر قانون دان ہیں. آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کرتے ہیں. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر اسماعیل بولیدی صاحب، سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے آپ کا تعلق ہے. آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہے. آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گی ماروی میمن صاحبہ. آسمہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے عطر من اللہ صاحب کی اگر قانونی رائے لے لیں. سر، یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ کیس اور پرائم منسٹر کے پہلے ایک صاحبزادے کا نام پھر دوسرے صاحبزادے کا نام، تو کیا آئین و قانون صرف پاکستان کے عام عوام کے لیے رہ گیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کے لیے اور اس کی بدنامی کے لیے یہ سب سے شرمناک کیس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سبسٹنس تھا اس کو بین الاقوامی طور پہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں مانیٹر کرتے ہیں. بالکل. اور یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ دو ملتان کی کمپنیوں کو یہ اتنا بڑا لائسنس جو ہے وہ ایشو کیا جاتا. اور یہ کیس جو ہے، یہ کیس تو اتفاق سے سامنے آیا جب اے این ایف اس کیس کو واپس کرنے کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہوئی، اور جس پہ چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کو واپس کیوں لینا چاہتے ہیں. یہ بدقسمتی یہ ہے. دیکھیں، اس کا نہ وزیر اعظم صاحب جواز دے سکتے ہیں، اپنے گھر سے احتساب کا عمل کیوں نہیں شروع کیا جا رہا؟ حکومت جواز دے سکتی ہے. اس کو جو ہے غریب آدمی کا کوکین کہتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں منع ہے. اور جس تعداد میں آئی ہے، جس نے اس کا لائسنس ایشو کیا ہے، ابھی تک کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں. سر، وہ کہا گیا نا کہ 22,000 کے قریب کوٹا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق، جو کہ 31,000 کے مطابق آپ نے اس ملک میں دے دیا گیا دو صرف کمپنیز کو، جو کہ ملتان کی کمپنیز ہیں. صرف دو، وہ بھی چھوٹی کمپنیز ہیں، دوا ساز. بالکل. یہ تو کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور وزیر اعظم صاحب کے اگر بیٹے پہ الزام نہیں تھا تو پھر چاہیے تھا وزیر اعظم صاحب فوراً ایک انڈیپینڈنٹ کوئی کاروائی کرتے، جتنے لوگوں نے اس میں ملوث تھے ان کو سسپینڈ کرتے. الٹا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سب کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. یہ ایک افسوسناک امر ہے. اور بولیدی صاحب، جنوری 2010 سے یہ معاملہ اٹھا ہوا ہے اور اب عدالت میں آ گیا معاملہ، اور جو یہاں کے لوگ تھے انہوں نے خود کہا عدالت سے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں اینڈ اس میں لوگوں کو ڈلوایا جائے، اور آج نوٹیفیکیشنز بھی جاری ہو گئے سب لوگوں کو. تو کیا یہ کرپشن پھر اوپر لیول تک رہتی ہے؟ اور اس میں جب اگر چیف ایگزیکٹو کے بیٹے بھی اگر انوالو ہوتے ہیں تو قانون سب کے لیے آئین برابر نہیں ہوتا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہمارے لائر نے باتیں کی، میں اتفاق کرتا ہوں. یہاں چھوٹوں کے لیے قانون نہیں ہے، بڑوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ چھوٹوں کے لیے ہے جن کی رسائی ہے. یہ اس کا تو ایک سسٹم چلا رہا ہے پاکستان میں. بدقسمتی ہے کہ آپ دیکھیں حج منسٹری کا جو کرپشن تھا، آج ان کا بڑے بیٹے کا نام تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ ایک وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو سربراہ ہوتا ہے ملک کا. اگر وہ اس کے بیٹے یا اس کے فیملی یا اس کے خاندان خود ایسے معاملات میں انوالو ہو تو پھر آپ کس کی بات شکایت کس کے پاس کریں گے؟ کوئی شکایت ہو تو وہ جو جائیں گے وزیر اعظم کے پاس. ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی صدر کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، تو ان پر بھی لوگوں کے تحفظات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہمارے لائر نے کہا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ابھی دو کمپنیوں کو جو اس کا وہ یعنی اتنے اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، اس کو اتنا بڑا ٹھیکہ دینا کیمیکل، اور یہ ایک انتہائی انٹرنیشنل ادارہ ہے. یہ پاکستان کے اندر ہے لیکن مانیٹرنگ اس کو چیک کا بیلنس باہر کے لوگ کرتے ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. وزیر اعظم کو اخلاقی طور پر اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. ان کو ایک انویسٹیگیشن کے لیے ایک نیوٹرل جو بالکل آزاد انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اور بلکہ وہ ہے کہ جی اگر میرا بیٹا، جیسا کہ آپ ہندوستان جائیں یا آپ یوروپ امریکہ جائیں، وہاں کوئی کسی کا بلیم ہوتا ہے وہ ریزائن کرتا ہے، لیکن ہمارے اخلاقی جرت نہیں ہوتی نا بلیدی صاحب، اخلاقی جرت ہمارے ہاں نہیں ہوتی. آپ سے میں جاننا چاہوں گی، جنوری 2010 سے یہ معاملہ ہے اور پھر 2011 میں مخدوم شہاب الدین صاحب نے کہا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائی جائے گی، وہ نہیں ہوا. 2012 آ گیا تو کیا ہوگا؟ ابھی تک تو پرائم منسٹر صاحب نے شاید اس کا نوٹس بھی نہیں لینا گوارا کیا. اگر سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ، ایک تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا
کہ کیوں جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کیا یہ پیپل پارٹی کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ جب بھی وہ پاور میں آتی ہے تو اس کے خلاف پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز آ جاتی ہے. ساتھ میں جب یہ صاحبزادے الیکشن جیت کر آتے ہیں ایک ہیوج مینڈیٹ اپنے عوام کے ووٹس لے کر آتے ہیں, فرسٹ ٹائم ایک ینگ لڑکا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ کیس اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو ابھی آپ کسی کے اوپر بلیم تو نہیں لگا سکتے. لیکن جو پیٹیشنر ہے بریگیڈیئر فہیم وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 گواہ ہیں, یہ جو ہمارے پاس وہ کاپی بھی آئی اس میں بھی لکھا ہوا کہ 70 گواہ اس کے موجود ہیں. Nobody is guilty until proven. ٹھیک ہے, یہ ایک کیس ہے اور بالکل جوڈیشری آج انڈیپینڈنٹ ہے. حکومت کا جوڈیشری کے اوپر کوئی ایسے ہمارا پریشر نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب خود بھی جوڈیشری میں دو دفعہ پیش ہوئے ہیں, اور اگر آگے ضرورت ہو وہ خود بیٹے ان کے علی موسیٰ گیلانی کا ہے, وہ ملک سے باہر چلے گئے, اس سے پہلے کہ ان کا نام ملک سے باہر کیوں جائیں گے, وہ ادھر ایک سٹنگ MNA ہے اور ملک سے جب باہر جاہد کی بالکل موجود ہے, جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ستم ظریفی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. آج بھی ہم بے نظیر بھٹو کے اور زرداری صاحب کے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز فیس کر رہے ہیں. گیلانی صاحب نے خود 5 سال جیل کاٹی ہے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کے ساتھ. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا کیس ہے, اس میں ایسا کوئی عدالت جو ہے وہ آزاد ہے. لوگ چیختے ہیں اور اگر وہ ان کو چیخنا نہیں چاہیے, ان کو عدالت میں آنا چاہیے. میں ماروی میمن صاحبہ سے بات کرتی ہوں, رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ نے جوائن کیا. السلام علیکم ماروی, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. ماروی آپ ساری گفتگو سن رہی ہیں. اسما کہتی ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے کیسز ہیں, ان کے صدر, ان کے وزیر اعظم اس طرح کے کیسز کو آلریڈی بھگت چکے ہیں. عدالتی معاملات جو سامنے آئے اس میں کہا گیا ہے کہ 70 کے قریب جو ہیں گواہان موجود ہیں. تو کیا یہ پھر سیاسی بنیاد پر بنایا گیا کیس ہے؟ obviously نہیں ہے, لیکن obviously اسما صاحبہ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ان کی پارٹی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. جو پاکستان میں جو زیادہ سے زیادہ تر لوگ رہتے ہیں اور جو آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, کافی کلیئرلی وہ سمجھ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی جب سے حکومت میں آئی ہے 4 سال کی کارکردگی میں بہت زیادہ کرپشن کیسز ان کے سامنے آئے ہیں, اور میڈیا ہی لے کے آئے ہیں. میڈیا لے کے آتا ہے, ہم اس پہ پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ کرتے تھے اور ابھی بھی اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں. پھر یہ چیزیں جوڈیشری کے پاس بھی جاتی ہیں اور مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے عوام کا کہ بھئی یہ لوگ سچے ہیں یا ان لوگوں نے ملک اور قوم کے پیسے لوٹے. اب یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ کے سامنے چیف جسٹس صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 جو ہیں وزراء ہیں پروونشل گورنمنٹ بلوچستان کے جو کڈنیپنگ میں ملوث ہیں, ان کو بند کرتے ہیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اتنی اسی ہی ملک کی بات کر رہے ہیں, ہم اسی ملک کی ماروی بات کریں, اسی کے چیف ایگزیکٹو کی ہم بات کرتے ہیں. انہی چیف ایگزیکٹو کے اگر صاحبزادوں کی بات کرتے ہیں, اور یہ کرپشن کا جو سکینڈل ہے 7 ارب روپیہ اس میں کھایا گیا اور 70 گواہ موجود ہیں اس میں. دیکھیں اس کے علاوہ یہ تو ایک کیس آپ سامنے, اور یہ obviously ہائی پروفائل کیس ہے, اس سے بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ نون سندھ نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے, اور یہ ریپیٹڈلی ہر 2 ہفتے کرتے رہیں گے, جس میں ساری کی ساری جو سندھ حکومت کی کرپشنز اور کوتاہیاں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, اور اس سے بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. شاید اس میں اتنے ہائی پروفائل پرائم منسٹر لیول کیسز نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی منسٹریل لیول کیسز اس میں بھی ہیں, لیکن جواب نہیں آتا. جواب کہاں سے آئے گا؟ روز پڑتی رہتی ہے اور جوڈیشری کے پاس ہی جاتے ہیں کیسز. آئی ہوپ اسما کی بات صحیح ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اب جوڈیشری کے پاس یہ ہے, تو آئی تھنک لیٹس ویٹ کہ جوڈیشری اس کا آر یا پار ڈیفینیٹلی کرے. بہتر یہ کہ جلدی کیس ڈیسائیڈ ہو. عدلیہ اس کا فیصلہ کیا کرے گی؟ اطہر من اللہ صاحب آپ قانون دان ہیں, بہت سارے کیسز ہیں آلریڈی آئے روز اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں. عدلیہ کا کام جو ہے تحقیقات کرنا نہیں ہے, اور یہ عدلیہ بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے کہہ تو دیا کہ آزاد عدلیہ ہے, لیکن اس آزاد عدلیہ کے ساتھ جو یہ حالت کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے جلسے میں کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو کچھ کر لے میں نے خط نہیں لکھنا, یعنی ادھر جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں. دیکھیں ان پہ کوئی الزام نہیں آتا, نہ کوئی ان پہ الزام لگاتا. اگر جب یہ چیز سرفس ہوئی تو یہ کاروائی کرتے. یہ تو بین الاقوامی ادارے اس وقت کہہ رہے ہیں, یہ کوئی پاکستان میں تو الزام نہیں لگا رہے. لیکن اگر وزیر اعظم صاحب کے بیٹے واقعی اس میں ملوث نہیں ہے تو چاہیے کہ وہ ملتان والے بھی گرفتار ہو چکے ہوتے, یہاں پہ جنہوں نے ان کو لائسنس ایشو کیا تھا وہ بھی گرفتار ہو چکے ہوتے,